اب ہمارے ہاں علم فلکیات روحانیات کے نام پہ جال سازی کا اور دو نمبری کا دھندا بھی عروج پہ ہے. جسے کوئی کام نہیں کرنا آتا، یہ میرا تقیہ کلام ہے، میں کہتا ہوں جسے کوئی کام نہیں کرنا آتا وہ بابا جی بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. خود بھی بے بہرا نابلد ہوتے ہیں، نہ انہیں علم نقوش کا پتہ، نہ قواعد عملیات کا پتہ، نہ علم جفر کی سدھ بدھ، نہ قبالہ کا پتہ. اور قبالہ کے بارے میں تو ویسے ہی منفی سوچوں کے حامل، بلا 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 ان کی بکواس سن لیں آپ. اور المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اندھا دھند شرف مشتری سے پہلے ہی الواح مشتری تیار کر رہے ہیں اور آستان رضا کی الواح اپنے نام سے لوگ فروخت کرتے پھر رہے ہیں اور نہ جانے کیا کیا ڈرامے کر رہے ہیں. تو جب آپ فراڈ، فریب اور دھوکہ دہی کا بازار علم روحانیات کے نام پہ گرم کریں گے تو علم روحانیات کے خدام اور اس کے حکام اور اس کی ارواح آپ کا تیا پانچا ایک کریں گے. پھر ان کا انجام، یہ جو جعلی عامل اور ڈبہ پیر ہوتے ہیں، وہ پھر ساری دنیا دیکھتی ہے. بحول اللہ و قوتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آل محمد و بارک وسلم. مفتی محمد عمران حیدر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کے اس ویڈیو میں علم فلکیات و روحانیات کے سلاسل جو کثیر ہیں ان میں سے ایک سلسلہ پہ بات کریں گے، ایک پہلو پہ بات کریں گے، اور وہ پہلو ہے ہفت سیارگان کا شرف. یعنی ساتھ کے ساتھ جو کواکب ہیں وہ کب کب شرف میں آتے ہیں، ان کے شرف کے اوقات میں کون کون سے اعمال سر انجام دیے جا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ ہمارے ہند و پاک میں جو لو بڑی مشہور ہوتی چلی جا رہی ہے، لو ہفت سیارگان، جس پہ 7 طلسم کنندہ کیے جاتے ہیں، جسے لوح 7 کواکب، لوح طلسمات 7 کواکب، لوح 7 طلسمات وغیرہ وغیرہ کہا جاتا ہے. اس پہ بات کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، میرا علم ظاہر و باطن کا جو فیض علمی ہے اس کا سرچشمہ میرے والد گرامی شیخ الفقہ ابو الحبیب مفتی محمد رمضان رحمۃ اللہ تعالی علیہ قادری رضوی. ان کی تعلیمات، ان کی خدمات، ان کے افکار ایک جہان جانتا ہے، دنیا باخبر ہے. علمی طبقات ان سے اچھی طرح واقف ہیں، خاص طور پہ خانوادہ رضا کے علمی طبقات ان سے بخوبی واقف ہیں. پھر میرے ماموں جان علامہ ابو البدر محمد شمس الزمان قادری الرضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خلیفہ مجاز حضور قبلہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آستانہ سنی رضوی مسجد فیصلہ آباد جھنگ بازار. اور میرے پیر و مرشد حضور قبلہ فضل رسول حیدر رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے نامی اسم گرامی کی وجہ سے میں خود کو حیدر رضوی کہلاتا ہوں، بچپن سے کہلاتا آیا ہوں. ان کے والد گرامی اور میرے دادا استاد، میرے والد صاحب کے پیر و مرشد اور ان کے استاد مکرم جن کے ہاں دورہ حدیث کیا، دورہ تفسیر کیا، محدث اعظم پاکستان سردار احمد صاحب، ان کے استاد گرامی صاحب بہار شریعت تاج الشریعہ پاکستان مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور ان کے وساطت سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو عاشق رسول تھے، قرآن و سنت سمیت 53 سے زائد علوم ظاہریہ و باطنیہ کے عالم تھے، صاحب اسرار، عارف علم لدنی تھے. علم جفر، خواص الحروف، علم نجوم، حیت، علم تکسیر، علم رمل، علم زائچہ، حساب دانی، زائچہ سازی، ریاضی، ہندسہ، جدول سمیت علم آفاق و نقوش میں مہارت تامہ رکھتے تھے. علوم روحانی میں آج تک اعلیٰ حضرت کا کوئی ثانی ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا. آپ کے مستخرجہ
اور تعلیم کردہ اوفاق اور نقوش اور تعویذات سے ایک زمانہ فیضیاب ہوتا چلا آیا ہے۔ آپ کے تعلیم کردہ تبرکات سے ایک زمانہ فیضیاب ہوا ہے، یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ تو جو ہمارا سلسلہ اعلیٰ حضرت کا فیض علمی مولانا امجد علی اعظمی، اور وہاں سے ہوتا ہوا محدث اعظم پاکستان، اور وہاں سے میرے والد گرامی اور میرے پیر و مرشد اور میرے استاذ مکرم میرے مامو جان علامہ ابو البدر محمد شمس الزمان قادری رضوی، یہ ہمارا سلسلہ قادریہ رضویہ ہے، جس کی لوح ہفت قواقب خاص طور پہ مشہور زمانہ ہے، مشہور زبان زد عام ہے۔ اگر میں عبد المصطفیٰ علامہ صوفی اقبال احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر نہ کروں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی، جو محتمم ہے رضوی کتب خانہ بازار سندل خان بریلی شریف کے، جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی، اور اعلیٰ حضرت کے فیوز روحانی کا انہوں نے پوری دنیا میں پرچار کیا۔ رضوی کتب خانہ کے ذریعے اعلیٰ حضرت کی الواح، ان کی تقاصیر، ان کے طلاسم، اعلیٰ حضرت کی تعلیم کردہ اوفاق و نقوش کو انہوں نے پوری دنیا میں پہنچایا اور اس فیض کو جاری کیا، اور تاریخ ساز عہد شکن شہرائے آفاق کتاب شمع شبستان رضا تحریر فرمائی، جسے عالمگیر شہرت ملی۔ آج کون سا ایسا عامل ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتبہ علم کے ساتھ ہے، اس کے پاس شمع شبستان رضا نہ ہو؟ شمع شبستان رضا کے رائٹر صوفی اقبال احمد نوری، جو ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کے بڑے ہیں، میں ان سے بڑی خاص نسبت اور عقیدت رکھتا ہوں، چونکہ اس علم میں ان کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ افسوس کہ ان کا کام منظر عام پہ آیا مگر چھپ نہ سکا، اور جو چھپا اسے پذیرائی نہ ملی۔ شمع شبستان نوری کو وہ پذیرائی نہ مل سکی جو شمع شبستان رضا کو ملی، کیونکہ اعلیٰ حضرت کے اعمال کا مجموعہ اعمال رضا بھی اس میں بعد میں شامل کیا گیا۔ اس میں اعلیٰ حضرت کے بہت سے اعمال ہیں، حضور قبلہ مفتی اعظم ہند اختر رضا خان صاحب فاضل بریلی رحمہ اللہ صدر الشریعہ تاج الشریعہ کے بہت سے اعمال اس میں موجود ہیں، اور بزرگان دین اولیاء کاملین ان کے بہت سے اعمال اس کتاب میں موجود ہیں۔ میرا ایک ویڈیو دعائے جامع المطلوب کے حوالہ سے موجود ہے، جسے ہند و پاک میں بہت پذیرائی ملی۔ دعائے جامع المطلوب کی کیا فضیلت ہے، اور صوفی اقبال صاحب نے ایک بہت بڑے راز سے کیسے پردہ ہٹا دیا۔ یہ ہمارے خانوادہ کا روحانی عمل تھا، خاص عمل تھا، جسے انہوں نے تشتز بام کر دیا شمع شبستان رضا میں۔ آج ہر عامل جو نوری علم کرتا ہے، علم نورانی سے باخبر ہے، وہ دعائے جامع المطلوب سے باخبر ہے، اور اس کے فیوز و برکات سمیٹ رہا ہے، حاصل کر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا ہے کہ 4 رجب المرجب کی جو مبارک تاریخ ہے، یہ اپنے اندر کیا روحانی اثرات رکھتی ہے، یہ مبارک دن کن فضائل و برکات کا حامل ہے، اس دن کی کیا خصوصیت ہے۔ یہ تاریخ سلاطین اربع کے وصال اور عرس کی تاریخ ہے۔ اقطاب اربع، اوتاد اربع، جو عالم تکوین کے اور عالم ارض اور عالم ارواح اور عالم برزخ کے 4 ستون ہیں، جن کا ذکر زائچہ میں بھی میں نے کیا۔ 4 ہیون گیٹس، برتھ چارٹ، اوتارز، جن کو میں نے بیان کیا، جن کا تعلق رجال الغیب کے ساتھ ہے، دشا شول جنہیں کہا جاتا ہے، وہ سلاطین اربع، میں یہاں ان کے نام نہیں لوں گا، خواجہ مشرقی، خواجہ مغربی، خواجہ شمالی اور خواجہ جنوبی، جن کے وصال اور آراس کی تاریخ 4 رجب مرجب ہے۔ یہ وہ مبارک دن ہے جس دن ہمارے سلسلہ قادریہ رضویہ کی مخصوص الواح اور خاص طور پہ لوح شرف 7 قواقب تیار کی جاتی ہے۔ اب دیکھیے، 7 کے 7 قواقب کا جو شرف ہے، وہ کسی ایک دن میں تو ممکن ہی نہیں ہے، یہ تو مختلف اوقات میں آتے ہیں۔ جیسا کہ شرف شمس 2023 میں، یہ ہر سال آتا ہے، 19 اپریل سن 2023 میں آئے گا پاکستان سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق،
شرف قمر اسی مہینے، ہر مہینے آتا ہے، 24 فروری کو آ رہا ہے، اور شرف مری 10 فروری 2024 کو آئے گا۔ شرف عطارد ماہ اگست سن 2023 میں آئے گا۔ شرف مشتری 17 اگست سن 2025 میں آئے گا۔ شرف زہرہ 18 فروری سن 2023 کو ابھی آنے والا ہے، اور شرف زحل جو 28 سال کے بعد آتا ہے 28 نومبر سن 2040 کو آئے گا۔ اب اس میں بڑا ٹائم ہے، 2011 میں یہ پہلے گزر چکا ہے۔ اب ہمارے ہاں علم فلکیات روحانیات کے نام پہ جال سازی کا اور دو نمبری کا دھندا بھی عروج پہ ہے۔ جسے کوئی کام نہیں کرنا آتا، یہ میرا تقیہ کلام ہے، میں کہتا ہوں جسے کوئی کام نہیں کرنا آتا وہ بابا جی بن کے بیٹھ جاتے ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ خود بھی بے بہرا نابلد ہوتے ہیں، نہ انہیں علم نقوش کا پتہ، نہ قواعد عملیات کا پتہ، نہ علم جفر کی سدھ بدھ، نہ قبالہ کا پتہ، اور قبالہ کے بارے میں تو ویسے ہی منفی سوچوں کے حامل، بلا بلا بلا، ان کی بکواس سن لیں آپ۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ علم طلسمات سے بھی بالکل بے خبر، اور طلسمات بھی غلط سلط بنا دیں گے، کتابوں میں غلط چھپ گئے، ویسے ہی مکی بر مکی، نقل در نقل جو لکھا ویسے چھاپ مارا لکھ دیا۔ اور اب تو اتنی بھی زحمت نہیں کی جاتی کہ ہاتھ سے کنندہ کریں، الوا کو ہاتھ سے بنائیں، ڈائی پہ ٹھپا سازی کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ آرٹیفیشل لا ہے، یہ لا بالکل بیکار محض ہے، اس سے آپ کو قطعاً کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا۔ بہتر یہ ہے کہ لا کو اس کے مکمل شرائط و قواعد کے ساتھ تیار کیا جائے۔ تو یہ ہفت قواقب کے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے، جو شروف ہیں، ان کے ایگزالٹڈ ٹائم ہیں، یہ تو بڑے مختلف ہیں، بکھرے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے ہمارے بزرگان دین کی کتب سے، میر داماد کی کتابوں سے، اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ، اور علامہ جلال الدین سیوطی، اور امام غزالی، اور ہمارے بزرگان دین ابو معشر فلقی بلخی کی کتابوں سے ان طلسمات کو اخذ کیا اور ان کے بارے میں ان کی تفاصیل کو بیان کیا۔ یہ طلاسم کیسے تیار کیے گئے؟ زمانہ سکندر ذوالقرنین میں قوم یاجوج و ماجوج آدمیوں کو تکلیف دیتی تھی، ہزارہا آدمی وہ قوم کھا گئی۔ تنگ آ کے، عاجز آ کے وہاں کے باشندوں نے سکندر ذوالقرنین بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا کہ یاجوج ماجوج ہمیں تکلیف دیتی ہے۔ سکندر نے اپنے لشکر کو جمع کر کے اس قوم پہ چڑھائی کی، لڑائیاں ہوئیں، مگر ہر بار سکندر اعظم کو شکست ہوئی۔ تب سکندر ذوالقرنین، جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، نے حکمن جو اس کے ہمراہ تھے سب کو جمع کیا اور کہا کہ کوئی طریقہ دفع نحوست کا نکالیں تاکہ یاجوج و ماجوج پہ فتح حاصل کر سکیں۔ بموجب حسب ارشاد بادشاہ کے بالاتفاق یہ 7 طلسم 7 سیاروں کے لکھے گئے، بادشاہ کے بازو پہ بندھوائے گئے۔ بعدہ ذوالقرنین نے فوج کو آراستہ کر کے قوم پہ حملہ کیا، اور خداوند کریم نے ان طلاسم کی برکت اور تاثیر سے اسے فتح دی اور یاجوج و ماجوج نے شکست حاصل کی۔ اب چونکہ یہ مختلف اوقات میں آئیں گے، اور بزرگان دین نے خدمت خلق کے لیے ایک آسان طریقہ یہ تعلیم فرمایا کہ اقطاب اربع، جو چون چنڈاں دے پیر، جنہیں میں آسان پنجابی زبان میں کہتا ہوں، اوتاد، ان کی وصال کے، ان کے عرس کے موقع پہ 4 رجب کو پورے ہندوستان میں، خاص طور پہ بریلی شریف میں اور خانوادہ اعلیٰ حضرت سے تمام فیض یافتگان علم اور مجھ جیسے مرزوق نعمت ہائے آستان رضا لوگ یہ الواح تیار کیا کرتے ہیں۔ 7 ستاروں کی، 7 قواقب کی یہ لا صرف 4 رجب و رجب کو ہی تیار کی جا سکتی ہے، یا اپنے اپنے اوقات میں ہی تیار کی جا سکتی ہے؟ تو اگر اپنے اپنے اوقات خاصہ میں تیار کی جائے گی تو پھر تو زندگی میں ایک لا ہی تیار ہوگی۔ لیکن جو بزرگان دین، ہمارے علماء علم فلقیات روحانیات سلسلہ قادریہ رضویہ کے اکابرین مشائخ نے جو طریقہ تعلیم فرمایا، وہ بڑا مؤثر اور مجرب ہے، اور یہ ہمارا خاندانی علمی فیض ہے، خاندان اعلیٰ حضرت کا یہ خاص الخاص عمل ہے جسے مروج کیا گیا۔
اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں لوگ اندھا دھند شرف مشتری سے پہلے ہی الواح مشتری تیار کر رہے ہیں، اور آستان رضا کی الوا اپنے نام سے لوگ فروخت کرتے پھر رہے ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ڈرامے کر رہے ہیں۔ تو جب آپ فراڈ، فریب اور دھوکہ دہی کا بازار علم روحانیات کے نام پہ گرم کریں گے، تو علم روحانیات کے خدام اور اس کے حکام اور اس کی ارواح آپ کا تیا پانچا ایک کریں گے، پھر ان کا انجام، یہ جو جعلی عامل اور ڈبہ پیر ہوتے ہیں، وہ پھر ساری دنیا دیکھتی ہے بحول اللہ و قوتہ ہی۔ میں یہ عرض کرتا چلوں کہ آپ کے ذائچہ میں، آپ کی زندگی میں قواقب بہت گہرا اثر مرتب کرتے ہیں۔ قواقب کی بری نظرات آپ کے پیدائشی ذائچہ میں آپ کی زندگی کو تہ و بالا کرتی ہیں۔ قواقب کی بری پوزیشنز آپ کو نقصان دیتی ہیں۔ تو جس انسان کے پاس یہ لوح ہفت قواقب ہوگی، اس کو اللہ تعالیٰ ساتوں کے ساتوں سیاروں کی نحوست سے محفوظ و معمون رکھا جائے گا۔ میں یہ لوح خود تیار کرتا ہوں، اور اس کی پشت پہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی کی خاص دعا نحوست رد سیار گان، ایک بڑی کامل دعا ہے، وہ کنندہ کرتا ہوں اپنے ہاتھ سے، تمام قواعد عملیات کو مد نظر رکھنے کے بعد۔ مخصوص تعداد میں یہ الواح موجود ہیں، آپ بڑا مناسب ہدیہ ادا کر کے یہ لوح حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ لوح حاصل کرنے کے لیے آپ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، یا مجھے میل بھی کر سکتے ہیں۔ اور یہ بتاتا چلوں کہ میں ان الواح پہ اقطاب اربع کے نام بھی لکھ دیتا ہوں، اور آرک اینجلز جو 4 ملائکہ کرام ہیں، مقربین فرشتے ہیں، ان کے نام بھی کنندہ کرتا ہوں، اور اس پہ دعائے جامع المطلوب کا حصار لگا کے اس کے تمام صدقات اور بخور متعلقہ قواعد کے ساتھ ادا کر کے یہ تیار کر چکا ہوں بحمدہ تعالی۔ بڑا وقت محدود تھا، اس میں ہم نے یہ تیار کیا۔ آئندہ سال انشاءاللہ العزیز 4 رجب المرجب کو بشرط خیر و عافیت، صحت و سلامتی مزید الواح تیار کریں گے۔ تو شمس، قمر، زحل، مشتری، مریخ اور زہرہ اور عطارد، سب کی نحوستوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ لوح نہایت مجرب ہے، نہایت سریع التاثیر ہے، اور نہایت فوائد کاملہ جامعہ کی حامل ہے۔ اور آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ اعلیٰ حضرت عظیم و برکت امام اہل سنہ کے دیگر فیوز و برکات سے آپ کو انشاءاللہ اب سلسلہ ہے، ایک سیگمنٹ بنا رہا ہوں، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ فیوزات و برکات اعلیٰ حضرت کا فیضان ہم آپ کو پہنچاتے رہیں گے۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ مفتی محمد عمران حیدر رضوی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔